ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، بہت مشہور حدیث ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس امت کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، اس امت کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، لیکن وہ عذاب کس طرح آئے گا وہ آپ ایک حدیث سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور یہ ترمذی کے اندر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب پبلک پراپرٹی کو پرائیویٹ پراپرٹی سمجھ لیا جائے گا، اذا اتخذ الفیء دولا، آپ یہ دیکھیے کہ پبلک پراپرٹی کو پرائیویٹ پراپرٹی سمجھنا، ذاتی جاگیر سمجھنا ہی تو کرپشن ہے۔ مثلا آج آپ دیکھیں کہ بجلی چوری ہے، تو بجلی ایک پبلک پراپرٹی ہے، لوگ بجلی چوری بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ تو جب پبلک پراپرٹی کو ذاتی پراپرٹی سمجھا جانے لگے، والامانۃ مغنمہ، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی آپ کے پاس کوئی آدمی امانت کے 10 روپے دے کر گیا اور آپ اس کو ڈکار گئے، والامانۃ مغنمہ، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، والزکاۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ایسے نام نہاد مسلم مفکرین کی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ بھائی زکوٰۃ تو ایک ٹیکس ہے، 2.5% ہم ٹیکس دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ پیور عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور لوگ علم دین حاصل کریں لیکن دین کے مقصد سے نہیں، دین کے مقصد سے نہیں۔ علم دین حاصل کرنے کا جو ان کی نیت اور ان کا مقصد ہو وہ یہ ہو کہ بھائی مجھے بھی لوگ میری بھی عزت کریں گے، لوگ میرے بھی پیچھے چلیں گے، لوگ میری بھی واہ واہ کریں گے، اور میں بھی سیلیبریٹی اسکالر بن جاؤں گا، یہ ان کی نیت ہو، یعنی خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ان کی نیت نہ ہو، بلکہ غیر دینی مقاصد کے لیے وہ دین حاصل کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، ایک شخص اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے، یعنی یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ ساس اور بہو کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایک آدمی اپنی بیوی کی ہر چیز میں ہاں ملا رہا ہے لیکن ماں کی مکمل نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے آیا وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، کہ جب اپنے دوست کو انسان قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، یعنی اس کی دوستی، اس کے جو دوست ہیں وہ اس کے سارے راز جانتے ہیں، وہ سب اپنے مشورے اپنے دوستوں سے کرتا ہے لیکن باپ سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، باپ سے اس کی اتنی زیادہ دوری ہے گویا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ جو ہے وہ اقصا اباہ، اور اس میں یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ بیٹے ہی کا کردار ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کا مزاج بہت زیادہ ترش ہوتا ہے تو اولاد ہمیشہ سے دور رہتی ہے، تو دونوں طرف سے پیچ اپ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اولاد کا حق زیادہ ہے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب آوازیں مسجدوں کے اندر بلند ہوں گی، اور آوازوں سے مراد عام آوازیں ہیں، چاہے وہ لوگوں کے جھگڑے ہوں جو رمضان کے اندر بہت بڑھ جاتے ہیں، آج کل تو اس لیے نہیں دکھ رہے ہیں کہ لوگ ہی مسجد میں نہیں ہیں، ورنہ وہ کون سی مسجد ہے جہاں رمضان میں تراویح کے بعد جھگڑے نہ ہوتے ہوں اور لوگ حافظ کو پریشان نہ کرتے ہوں کہ آج تم نے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کیوں نہیں پڑھا۔ تو یہ جو لوگوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور آج کے دور میں آپ کہیں بھی چلے جائیں سیل فون کی رنگ ٹونز، اچانک نماز ہو رہی ہے کوئی بالی ووڈ کا لوگوں نے گانا ہی لگا رکھا ہے، ہالی ووڈ کی میوزک لگائی ہوئی ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، جو سب سے کرپٹ آدمی ہوگا، دیکھیے ہر جگہ کرپشن آ رہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ دراصل گناہوں، وہ عذاب کی بنیاد ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، جو سب سے زیادہ فاسق گناہوں کے اندر اور کرپشن میں مبتلا شخص ہوگا وہ قبیلے کا یعنی علاقے کا لیڈر ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے پولیٹیشنز کو کہ کیا آپ ان پولیٹیشنز کو ریلیجس اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے آپ ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں؟ تک شاید ہی کوئی پورے ملک کے اندر کوئی ایک آدھی ایسا ایماندار نکلے، ہزاروں پولیٹیکل لیڈروں میں وہ بڑا خوش نصیب علاقہ ہوگا کہ جہاں اس طرح کا کوئی سیاستدان رہتا ہو۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو لیڈر ہے وہ سب سے ذلیل انسان ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بے پڑھا لکھا جاہل اور ایسا شخص کہ جو غنڈہ گردی کے اندر سب سے آگے ہوگا وہی آپ کا لیڈر ہوگا۔
وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور ایک انسان کا اکرام اور اس کا احترام اس لیے کیا جائے گا تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے. یعنی آپ کسی کی عزت اس لیے کریں گے کہ اگر میں عزت نہیں کروں گا یہ مجھے کاٹ کھا جائے گا، یہ میری برائی کرے گا، اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو یہ مجھے گالیاں دینے لگے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بعض مرتبہ آپ کسی سے اس لیے نہیں الجھتے، ایک تو الجھنا کوئی چاہیے بھی نہیں، لیکن کسی سے اس لیے نہیں الجھتے کہ اگر آپ الجھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کی گالیوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. وہ اتنا زیادہ کرپٹ انسان ہے اور اس کی زبان اتنی خراب ہے کہ آپ کے وہ معیار کا نہیں ہے، تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یا بعض مرتبہ کسی کا احترام محض اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں احترام کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والیاں اور اسی طریقے سے میوزیکل انسٹرومنٹس یہ ہر جگہ پھیل جائیں گے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بھئی ٹھیک ہے گانے والیاں ہیں دنیا میں، ہر دور کے اندر گانے والیاں رہی ہیں، لیکن آج ایسا کیا ہوا؟ آج ایسا یہ ہوا کہ ہر شخص کے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور اس کے فون میں 100 نہیں ہزاروں گانے ڈاؤن لوڈ ہوں گے اور وہ دن رات ان گانوں کو سن رہا ہے. تو گانے والیاں صرف اپنے تھیٹرز میں نہیں رہی، گانے والیاں صرف اپنے وہ ٹی وی کے اسکرین میں نہیں رہی، بلکہ وہ آپ کی جیبوں میں پہنچ گئی ہیں اور آپ کی جیبوں سے ڈائریکٹ وہ آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ تبدیلی آئی ہے اس دور اور اس دور میں. اور اس کے بعد آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب عام ہو جائے گی. ابھی کچھ دن پہلے آپ دیکھ ہی لیا کہ جب شراب کے ٹھیکے کھلے تو 5-5 10-10 کلومیٹر لمبی لائن تھی شراب لینے کے لیے. یا آپ نے دیکھا کہ اس ملک کا حال ہے کہ جہاں کھانے کے لیے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ان لوگوں میں 70 ہزار روپے کی شرابیں خریدی ہیں. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور صرف مردوں ہی نہیں بلکہ عورتوں کی بھی لائن لگی ہے. اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا جو آخری طبقہ ہوگا، یعنی آخر میں آنے والے، قرب قیامت میں آنے والے جو لوگ ہیں، جو ہم اور آپ ہیں، ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوں گے جو ابتدائی طبقے کے اوپر لان تان کریں گے. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر لان تان کرتے ہیں، جو حضرت معاویہ کے اوپر لان تان کرتے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر لان تان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو نہیں چھوڑتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں چھوڑتے. اور تھوڑا سا آگے چلے جائیے تو ائمہ اور سلف صالحین کو نہیں چھوڑتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں گستاخیاں، ائمہ اور محدثین کی شان میں گستاخیاں، جیسا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بھائی اور دوست ہوں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ کچھ عرصے سے ہوا ہے، یہ دراصل اس حدیث کا مصداق ہے کہ اس امت میں آگے آنے والا طبقہ پچھلے طبقے کے اوپر لان تان کرے گا جب یہ ساری چیزیں ہونے لگیں. اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو ایسے موقع پر پھر یہ لوگ انتظار کریں اللہ کی طرف سے عذاب کا. اور وہ عذاب کی صورت میں آئے گا، وہ لال آندھیوں کی شکل میں آئے گا، وہ زلزلوں کی شکل میں آئے گا، وہ لینڈ سلائیڈنگ کی شکل میں آئے گا، وہ چہروں کے بدل جانے کی شکل میں آئے گا، اور وہ آسمان سے پتھروں کی بارش کا شکل میں آئے گا. وہ قذفن، اب یہ قذف سے مراد کیا ہے؟ اب آپ دیکھتے ہوں سوچا ہوگا کہ یار پتھر کی بارش تو آج تک نہیں ہوئی. یہ جو بم گرتے ہیں اوپر سے اور آبادیوں کی آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اسی کو تو قذف کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قذف کا استعمال کیا وہ یہ کہ آخری دور میں جو جنگیں ہوں گی تمہارے اوپر جو مسلط ہوں گی وہ اس لیے ہوں گی کہ تم نے اپنے علاقے کے اندر جو کرپشن کیا ہے، تو تمہارے جو لوگ ہیں وہ خود ملک کے وفادار نہیں ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ باہر سے کوئی ملک آئے اور ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. مسلم ملکوں کے اوپر گزشتہ 20 سالوں کے اندر جو حملے ہوئے ہیں آپ نے وہاں کا حال دیکھ لیا. تو جب یہ سب ہوگا تو پھر تم انتظار کرو اللہ کی ان نشانیوں کا جو ایک کے بعد ایک آئیں گی، اور اس طریقے سے آئیں گی جیسا کہ ایک ہار ہے کہ وہ ٹوٹ جائے تو اس کے موتی ایک کے بعد ایک نکلتے رہتے ہیں.